باقر مولا کہتے ہیں ہم لفظ اللہ کے خالق ہیں. ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے. یہی تو وجہ ہے. اب کوشش اتنی کرو جتنا میں کوشش کر رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو پرواز کر دو. یہی تو وجہ ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, جو بھی اسلام کے دائرے میں ہے, جو بھی اسلام میں وسعت بڑی ہے نا, ہر بندے کو چھت میں جگہ دے دیتا ہے. جو بھی اسلام کے دائرے میں ہے اسے اللہ کی جانب سے اجازت ہے اپنے بچے کا نام رحمان رکھے, رحیم رکھے, کریم رکھے, جبار رکھے, ستار رکھے, غفار رکھے, خالق رکھے, رازق رکھے, مالک رکھے. اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پروردگار سارے نام دیے ہیں, اللہ نام کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کہتے چاک کام کر اپنا, یہ پہلا تحفہ ہے آل محمد کا مجھے. شاباش. جو اٹھ کے بولے ہو تمہیں حسین کی ماں سلامت رکھے. ان کے ہاتھ بلند ہیں جو زمین حیدری. یہ میرا پاؤں کرسی پہ نہیں سمجھنا, ہر بھونکنے والے ملا کے تم نے منہ پہ سمجھنا ہے. یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے, علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے. نجف قوالی کیا وجہ, اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے, تجھے اس کے نام سے پکاروں تو مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی کریمی کا اندازہ ہی نہیں ہے. الو کا پٹھا, یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا, جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی لیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ حیدری. نہ یہ کہنا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر ممبر چھوڑوں گا ورنہ نہیں. یہ سند مجھے سندھ میں دینی پڑے گی ورنہ کھڑا ہوں, ایسی اگلی بات ہے. ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے, تو اللہ ہے. جب ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے, اب وہ ہم سے بولا تو محمد ہے, تو علی ہے, تو حسن ہے, تو سیدہ ہے, تو حسن ہے, تو حسین ہے, تو علی ہے, تو محمد ہے, تو جعفر ہے, تو موسیٰ ہے, تو علی ہے, تو محمد ہے, تو علی ہے, تو حسن ہے, تو قائم ہے. ہم نے اس کا نام رکھا, اس نے ہمارے نام رکھے. چر بھی ہو سکتا ہے کلیجہ, فر بھی ہو سکتے ہو. ہم نے اس کا نام رکھا, اس نے ہمارے نام رکھے. بات یہاں تک ختم ہو گئی ہے. میں اگلا سوال اللہ سے میں نے کیا, پروردگار انہوں نے تیرا نام رکھا, تو نے ان کے نام رکھے. نام تو خاندان والے رکھتے ہیں. کیا خاندان ہے؟ کوئی ہاتھ اب نیچے نہ ہونا چاہیے. خیرات کے قریب پہنچ گیا ہوں, خیرات کے قریب پہنچ گیا ہوں. کیا قبیلہ ہے؟ پڑھوں آیت, پڑھوں آیت. پتہ نہیں یا میری موت قریب ہے یا قائم کا ظہور قریب ہے, ورنہ ایسی بات ہے ممبر سے کسی مائی کے لال کا کلیجہ ہی نہیں. پڑھوں آیت. کیا خاندان اللہ کہتا ہے پڑھ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. محمد کہتا ہے بیٹا تیرا بھی نہیں ہے, بیٹا میرا بھی نہیں ہے, ہم کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں یہ علی کے بیٹے کس کے ہیں؟ نعرہ حیدری. تھک گیا تو چھوڑ دوں, تھک گیا تو چھوڑوں. جاؤ 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 مفات الجنان اٹھا کے لے آؤ میز پر. الباقیات الصالحات. ٹھہرو 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 ٹھہرو, بھی نہیں خود اٹھیں گے. الباقیات الصالحات ترجمہ میں نے نہیں کیا. جامعۃ المنتظر کے پہلے پرنسپل اس وقت کے نہ سرپرست اعلی حافظ ریاض حسین نجفی نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر.
مفکر جنان والا کہتا ہے جب 14 کے 14 کو اکٹھا مشترکہ اجتماعی سلام کرنا ہو، ایک جملہ کہہ دو 14 کو سلام ہو جاتا ہے، السلام علیکم یا آل اللہ، اللہ کی آل ہمارا سلام اللہ کی آل تم پہ سلام۔ تم نماز پہ اڑا ہوا ہے، علی نماز میں آ سکتے نہیں آ سکتے؟ علی تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، چلا جواب نہیں، آپ کا جواب نہیں، تمہارے بھروسے پہ پڑھ رہا ہوں، سید کے حکم پہ پڑھ رہا ہوں، نہ میرا کمال تو یہ نہیں، نہ میری اتنی حیثیت ہے جتنی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو علی کے سامنے سرخرو میں کر رہا ہوں۔ حسین کی قسم، یہ اللہ کی آل ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، بس یہی حق ہے۔ ایسے آگے کی جو بات ہے وہ قائمی آ کے بتائے کہ علی کیا ہے، کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، کیسا ہے کوئی پتہ نہیں، بس اس کی توحید کا پرتاؤ ہے، نظر آئے تو علی ہے، چھپ جائے تو اللہ ہے، کوئی پتہ نہیں مجھے، کوئی کافر کہنے تو بھی میرے منہ پہ کہے، بعد میں سیدھی پہ پابندی لگ جائے گی، سیدھی خرید کے گھر میں نہ دیکھنا۔ علی کے فضائل میں حضرت میثم تمار کا فرمان ہے، حضرت میثم فرماتے ہیں جب تک لوگ تجھے عشق علی میں پاگل نہ کہیں تیرا ایمان مکمل نہیں۔ مجنون لوگ کہیں تو پھر ایمان مکمل ہے، لوگ کہیں گے عشق علی میں پاگل ہو گئے، شاباش، نہیں تیرا دشمن تیرے سر پہ بیٹھا ہے، تیرے پاس بچاؤ کا صرف ایک طریقہ ہے، علی ولی اللہ، جو سے دور بھاگ جاتا ہے تیرا دشمن، اور علی کے دشمن سے ڈرنا بھی نہ، تو علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا، علی کے دشمن سے کبھی نہ ڈرنا، جو مرد سے دشمنی کر رہے وہ کہاں مرد ہے؟ خود امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اب کیا کروں، سپیکر جو ہے علی فرماتے میرا دشمن خارش زدہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون کون سی بیماری ہوتی ہے، اب یہ خود ڈھونڈتے رہنا تاریخ میں، بزرگ اٹھ کے بولے ہے ناری جعفر بھائی یہ اپلائی ڈھونڈ سکتا ہے ان کی بیماری، چلو چلو شکر ہے تمہیں پتہ ہے، ساری باتیں میں نے تو نہیں کرنی، ڈرنا نہیں ہے نا، دیکھو تمہاری اور میرے کہنے میں فرق ہے، بہت فرق ہے، ممبر ہے پھر میں اسپیکر ہے پھر میں تمہارا ذمہ دار سے نوکر ہوں، تم گلی میں کہو جو مرضی کہو، ہر دشمن پہ لانا، علی ولی اللہ کے ہر دشمن پہ لانا، آگ بطول کے ہر دشمن پہ لانا، شہدائے کربلا کے ہر قاتل پہ لانا۔ اللہ پتہ نہیں کس رنگ میں اجاڑا ہے مسلمانوں نے زینب کو، 2 سال کے بعد واپس آئی، حنفیہ نہیں پہچان سکا میری زینب کو، نوکر شام کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی ہے، میں
नौकर होते हैं, जितना तू क्या हौसला हौसला क्या। हुसैन की माँ तुम पे राजी हो, क्या कबूलियत और रूहानियत का टाइम है। झोली फैला के बैठना, खैरात लेके जाओगे। अली की विलायत का सदका अली की बेटी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, हो ही नहीं सकता। जवानी हो तेरी, पता नहीं किस रंग में उजड़ी है ज़ैनब। एक भाई बहन को नहीं पहचान सका, एक बहन भाई को नहीं पहचान, हनफिया ज़ैनब को नहीं पहचान सका, सोहरा सजाद को नहीं पहचान। अभी भी सीने पे हाथ न जाए जिस बंदे का, उस हाथ का क्या है। नौकर तेरा जितनी दफा तू कहे मैं पढ़ू, मेरी तो गुलामी है, मैं तो सादात की नौकरी कर रहा हूं। जी जवाब साहब, हुसैन की इज्जत की कसम। अजीब सा दुख है अली की बेटी का। कौन कौन सा दुख तुम्हें सुनना। भाई की लाश को वादा करके चली 11 मुहर्रम को, कहती हुसैन एक बहन की इजाजत मिली है तेरे कातिल से पूछ के, कोई बंदा ऐसा ना हो जो है करके ना जाए। अली की बेटी की मिन्नत करता हूं, बीबी तू जहां बैठी है तुझे हुसैन के खून का वास्ता, कोई बंदा ऐसा ना हो जो सबसे अज़ाब पे आए और है ना करे। दुआ कबूल कर ले, तेरे भाई का छोटा सा गौर कर, सबको खैरात दे मेरी मखदूमा। हुसैन किस नाम से तुझे याद करके रहूं। कटी गर्दन से आवाज़, ज़ैनब मैं करबला का फातिह हूं, मुझे नवाब करबला कह के रहो। सैयद ऊंची है करना, बाकी सबको अज़ादारों को खैरात मिल जाएगी। नवाब करबला कह के रहो। जब नवाब का नाम आया, अली की बेटी कहती आंखें खोल के देख, नवाबों की बहनें ऐसे। सुभान अल्लाह। शाम दी थकी हुई बीबी थोड़े तो राजी हो, अली की लुटी हुई धी थोड़े तो राजी। हाथ खोल के बैठ मेरे चांद हो, तेरी जवानी हो, सीने पे हाथ मार तो जान। हुसैन नवाबों की बहनें ऐसे होती हैं जैसे तेरी बहन तेरी लाश पे आई खड़ी है। सैयद दुआ करना। हुसैन मैं जा रही हूं शाम। हुसैन शाम का बेगैरत माहौल भी देख, मेरी फौज भी देख। एक जुमला मैं कहने लगा, अल्लाह करे हर बुजुर्ग समझ जाएगा, नौजवान शायद न पहुंचे। सैयद जिस दरबार में ज़ैनब ने भाइयों के साथ नहीं जाना था ना, उस दरबार में बहनों के साथ गई। जिसने है नहीं कि वो यहां बैठे ही नहीं है। जो जवान बैठे हो मेरी गवाही देना, हो तेरी जवानी हो, अकबर दिमाग वाले तेरा राजी हो गए। हुसैन मेरा 36 शहरों से सैयदजादी गुजरी है, गुजरी नहीं माफ करना मुझे, गुजारी गई है। तारीख के पीछे 2 आलिम बैठे हैं, तारीखदान साहिब तहकीक लोग मेरे आगे पीछे दाएं बाएं मजलिस में बैठे होंगे। शायद शहर बाल बक जिसे मेरी मखदूमा ने बद्दुआ दी है। पूछा गया बीबी 35 शहरों में से किसी को बद्दुआ, मेरे हाथ देखना हर बंदा है करे, बाल बक को बद्दुआ क्यों दी है। ज़ैनब कहती है ये वो बेगैरत हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया है। कर ले मातम, कर ले मातम, कर ले मातम जो घर से आ गया है तो कितना कसीर इज्तिमा है कि आवाज याद होनी चाहिए। अली की बेटी तुम्हें दुआ देगी। बीबी कहती एक दफा नहीं, इस बेगैरत ने सैयद कई दफा मुझे तू कहा है। कहां अब्बास की मुर्शिदादी, कहां तू। हौसला करना, अगली बातें मुश्किल है और तेरी जवानी हो, मैं नौकर हूं तेरा। जितनी दफा कहे मैं कहूं। सैयद मखदूम जाफर ज़मान के दर्जात मौला यकीनन बुलंद है, उन्होंने ये जुमला लिखा है। वो कहते 3 दिन अली की बेटियां खड़ी रही शाम के बाहर, 3 दिन शाम के बाजार सजता रहा। मुझे भरी जवानी में मौत आ जाती, मैं गुर्बत ज़ैनब का ये जुमला न पढ़ता। सैयद कर दुआ या मैं मर जाऊं या इनको खैरात मिल जाए। वो कहते हैं यजीद बेगैरत ने अपने सिपाही से कहा मैंने भी कैदियों का तमाशा देखना है। बाजार के कोने में कुर्सी पे आके बेगैरत बैठा,
کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو مجبور نہ ہو اور پھر ماتم سر کا نہ کرے. تجھے رونا نہیں آتا، ماتم کرنا تو آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جب رش بازار میں بڑھنا شروع ہوا، یزید اپنے سپاہی سے کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے میرے محل میں چھوڑ آؤ، اگلے جملے پر میں ٹکر بھی مار کے مر جاؤں تو میری شہادت ہے. جعفر زمان کہتے ہیں جس رش میں یزید جیسا شرابی گھبرا گیا تھا، اللہ جانے اس رش کو زینب نے عبور کیسے کی. کبھی اس گلی میں علی کی بیٹی کا محمل جاتا ہے، کبھی اس بازار میں زینب کا قافلہ جاتا ہے. بی بی کہتی ہے حسین قرآن پڑھ. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے. اور جو شیعہ مجلس میں بیٹھے ہو ماتم واجب سمجھ گئے. حوصلہ حوصلہ، نوکر ہوں آپ کا. ایک بات چھوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، وہ بات مشکل ہے، ڈر لگ رہا ہے سادات سے کہیں مجھے دیوانہ نہ کہہ دیں. کیا کروں میں؟ کہہ دوں؟ واسطہ اتنا بڑا دیا ہے کہ بات مجھے کہنی پڑ گئی ہے. باب جہاں سو کے جو زوار بیٹھے گواہی دینا، جہاں شام کا بازار ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ باب الساعت ہے. باب الساعت سے بغیرت کا دربار، یہ 70 قدم ہے. تیرا سجاد امام منال سے کہتے تو مجھے پوچھتا ہے خون کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یہ پوچھ مشیت الہی میں سجاد زندہ ہے. اگر اس کی امامت کی مشیت نہ ہوتی میں دنیا سے چلا جاتا. مولا کیوں؟ فرماتے 70 قدم کا فاصلہ کتنی دیر میں ختم کرے گا؟ اب اونچی ہے کرے گا وہی جس کے دل میں حسین کی اور زینب کی چادر کا درد ہے. اپنی بیٹی کو میں بازار سودا لینے نہیں بھیجتا. علی کی بیٹی 36 شہروں سے گزر گئی، میں ہے ہی نہ کروں، فائدہ کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں کتنی دیر میں سفر تیرا ختم ہوگا 70 قدم کا؟ منال کہتے مولا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ 1 منٹ کا سفر میری ماں نے 3 دن میں طے کیا تھا. کرماتم یہ تو آ گیا علی کی بیٹی کو رونے گھر سے. سجاد سے منال کتاب میں جملہ نہ ہو میں مجرم ہوں آپ کا. منال کہتے مولا 3 دن زینب بی بی کو کیوں لگے؟ سجاد نے اتنا ماتم کیا کہ غریب غش کھا گیا. اٹھ کے کہتے ہیں منال 2 قدم میری ماں چلی، میری ماں زمین پہ بیٹھی، میں نے کہا ماں چلتی نہیں ہو. مجھے ماں کہتے سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں اور تیرا باقر جیوے مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، یا اٹھ کے ماتم کرو یا مجھے مار دو. سجاد سے منال کہتے مولا پھر بی بی نے سفر کیسے کیا؟ سجاد کہتے پہلا تازیانہ شمر نے میری پشت پہ مارا تو میری ماں نے کہا نہ مار میں پیدل چلتی ہوں، نہ مار میں سفر کرتی ہوں. منال کہتے مولا پاؤں تو پھٹ گئے تھے پھر زینب چلی کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا، بغیرت شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی. زینب کہتی اب